خداوند یسوع مسیح کے مبارک، مقدس اور مہربان نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ میں شکر گزار ہوں خدائے قادر مطلق کا، جس کی مہربانی اور شفقت کی بدولت آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ سو میرے ساتھ آئیں، کھولیں کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، دوسرا باب، آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 25۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 2، آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 25۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے پرندے مٹی سے بنائے، اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس میں سے جو اقتباس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ نسل انسانی کی تاریخ کی پہلی شادی کا بیان ہے۔ ہم یہاں پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر شادی کا آغاز کسی حکومت نے، کسی تنظیم نے، کسی چودھری، سیاستدان، حکمران یا بادشاہ نے یا کسی کلچر نے نہیں کیا، بلکہ شادی کا
آغاز کرنے والا خود ہمارا خداوند خدا یہوہ ہے۔ شادی یہوہ خدا کے ذہن کی تخلیق ہے۔ شادی کا انتظام یہوہ خدا کے منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ پیدائش کی کتاب میں اس سے پہلے جتنی بھی آیات ہیں اور جتنے بھی کام خدا نے کیے ہیں، ان میں آپ کو مثبت بیانات، پازیٹیو سٹیٹمنٹس ملیں گی کہ خدا نے فلاں کام کیا اور دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ جب ایک منفی بیان، ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ پیدائش کی کتاب میں خدا کی طرف سے جاری ہوتی ہے، اس کی نوعیت اور سبب یہ ہے کہ آدم اکیلا ہے اور خدا کے نزدیک آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ سو یہ پہلا منفی بیان ہے۔ یہ پہلی مرتبہ کہا گیا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اور کیا اچھا نہیں ہے؟ آدم کا اکیلا رہنا۔ سو خدا کے منصوبے میں یہ شامل ہے کہ وہ آدم کے لیے ایک ساتھی بنائے، اس کو ایک مددگار بخشے۔ اور پھر لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ عورت کو خدا مرد کی مددگار کے طور پر بناتا ہے، خلق کرتا ہے۔ ایک غلطی جو پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی مفسرین میں پائی جاتی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں مددگار سے مراد ہے کہ عورت مرد کی نوکرانی ہے، یا عورت مرد سے کمتر ہے، عورت مرد کے برابر نہیں ہے، مرد جو ہے باس ہے اور عورت جو ہے سرونٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر کلام مقدس میں جب لکھا ہے کہ ایک مددگار بناؤں گا، تو مددگار کے لیے عبرانی لفظ ایزر استعمال ہوا ہے۔ ایزر کا مطلب ہے مدد کرنے والا، کمک بخشنے والا، ساتھ دینے والا۔ اور یہی عبرانی لفظ پرانے عہد نامے میں لفظ ایزر یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، جب وہ اپنی چنی ہوئی، اپنی محبوب قوم اسرائیل کی مدد کے لیے ظاہر ہوتا، ان کا ساتھ نبھاتا، تو کہا جاتا کہ یہوہ خدا اپنے لوگوں کا مددگار ہے، وہ ان کی کمک ہے اور وہ ان کی ہیلپ ہے۔ میرے ساتھ اس تعلق سے چند حوالہ جات دیکھیے۔ زبور 33 اور آیت نمبر 20۔
ज़बूर 33 और आयत नंबर 20 में लिखा है, हमारी जान को खुदावंद की आस है, यानी यहोवा की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। कुमक से यहां मुराद है मदद, हेल्प। इब्रानी जुबान में है एजर। यहोवा खुदा अपनी कौम इस्राएल को कुमक बख्शने वाला, उनका मददगार खुदा है, वो उनका एजर है। फिर ज़बूर नंबर 115 और आयत नंबर 9-11 में भी यहोवा खुदा को कौम इस्राएल का मददगार, उनका एजर, उन्हें कुमक बख्शने वाला करार दिया गया है। लिखा है, ए इस्राएल खुदावंद पर तवक्कुल कर, वही उनकी कुमक, उनका एजर और उनकी सिपर है। ए हारून के घराने, खुदावंद पर तवक्कुल करो, वही उनकी कुमक, उनका मददगार, उनका एजर और उनकी सिपर है। ए खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद पर तवक्कुल करो, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। 3 मर्तबा यहां इब्रानी लफ्ज एजर इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है मदद या मददगार। पॉइंट क्या है? नुक्ता यह है कि जैसे यहोवा खुदा ने कौम इस्राएल को अपनी कौम बनाया और उनके साथ एक अहद के रिश्ते में दाखिल हुआ, उनके साथ कवनेंट रिलेशनशिप कायम किया, और उस रिश्ते को निभाने के लिए यहोवा खुदा अच्छे और बुरे हर तरह के हालात में उनका मददगार रहा, उनके साथ खड़ा रहा, उनका साथ निभाया, उनके साथ वफादारी दिखाई, उनका हेल्पर बना। ऐसे ही बीवी शादी के अहद में दाखिल होकर जिंदगी भर के सफर में उस अहद को निभाते हुए अपने शौहर का साथ देती है, वो उसकी मदद करती है, वो तूफानों में, आंधियों में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, अच्छे हालात में, बुरे हालात में अपने शौहर के साथ खड़ी रहती है। मददगार दा मतलब ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ वीडियो मैसेज ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, बीवी के मददगार होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बीवी शोहर के बराबर नहीं है, या बीवी शोहर से कमतर है, या बीवी शोहर की नौकरानी है, बल्कि मददगार का मतलब ये है कि जैसे खुदा का कौम इस्राएल के साथ अहद का रिश्ता था और उस रिश्ते को निभाने में खुदा उनके साथ वफादार रहा, ऐसे ही बीवी अहद के इस शादी वाले रिश्ते में अपने शौहर का साथ देती और उसके साथ वफादार रहती है। बीवी और शौहर को खुदा ने
ایک دوسرے کے برابر کا ساتھی بنایا ہے. وہ رشتے میں دوسرے درجے کی یا کم تر ہرگز نہیں ہے. یہاں پر جو بیویاں بیٹھی ہیں یا مستقبل میں بیویاں بنیں گی، کلام کی اس بات کو سمجھیں کہ طاقتور، مضبوط اور پر اعتماد شوہر وہ ہوتا ہے جس کو بھروسہ ہو کہ ہر طرح کے حالات میں میری بیوی ستون کی مانند، پلر کی مانند میرے ساتھ کھڑی رہے گی، میرے ساتھ وفادار رہے گی اور میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں. اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ جو مددگار خدا بنائے گا، لکھا ہے خدا فرماتا ہے میں اس کی مانند بناؤں گا. جیسا مرد ہے، آدم ہے، اس جیسا میں ایک مددگار بناؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے باہمی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، فٹنگنس، مطابقت، ایک دوجے دے نال فٹ ہونا، شخصیت دا تے دل دا جڑا ٹوچن ہے نا وہ ایک دوجے دے نال لگ جانا. انگریزی اینو کہندے نے کیمسٹری، کہ دوواں دی آپس چ کیمسٹری ہونا، دل مل جانا، شخصیت مل جانا، ذہن تے سوچ دا آپس چ مل جانا. اور یاد رکھیں ایسا آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے شوہر اور بیوی کو محنت کرنا پڑتی ہے، ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے سے معافی مانگنا، ایک دوسرے کو منا لینا، ایک دوسرے کا دل جیت لینا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. یہ جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جو سمجھ ہے، جو فہم ہے، سوچ کا اور کاموں کا مل جانا، اس میں وقت لگتا ہے. کئی دفعہ شادی ہوتی ہے اور بہت جلدی لڑکی اور لڑکا جب آپس میں ان کی نہیں بنتی تو ہمت ہار جاتے ہیں، خاندان ہمت ہار جاتے ہیں، بات لڑائی اور پھر ناراضگی اور پھر علیحدگی اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اس میں ایک دوسرے کو وقت دینا پڑتا ہے. اور جو شوہر دیکھ رہے ہیں ان کو میں چیلنج دوں گا کہ شوہر کے لیے بہت لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بات سنے. عورتوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی سنی جائے، جس سے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور انہیں یہ محسوس ہو کہ ان کے شوہر نے ان کے جذبات کی قدر کی ہے. اور بیوی کے لیے یہ لازمی ہے کہ جیسے کلام میں لکھا ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرے، اس کا ساتھ نبھائے. آپ جیڑی انڈرسٹینڈنگ ہے نا ایک دوجے دی مانند بننا، اے دے لئی محنت کرنی پیندی ہے، اے ایویں نہیں ہو جاندی. وقت دینا پیندا ہے، صبر کرنا پیندا ہے، برداشت کرنی پیندی ہے، معافی
ਤੇ ਤਹਮੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨ, ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। तो कुड़ी मुंडे का रिश्ता हो गया तो शादी वाले दिन ही एक दूजे नूं वेंदे हुंदे सन। ते ओ मुंडा जिहड़ा है ना, वो बड़ा परेशान सी, क्योंकि वो तोतला सी। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਥਥਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੂੰਘਟ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਦੁਲਹਨ, ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਿਪਤਲੀ ਤਿਪਤਲੀ ਤਿਪਤਲੀ। ਤੇ ਦੁਲਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂਤੀ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂਤੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸकी मानिंद उसे बनाऊंगा, तो दुल्हा ने कहा मेरी मानिंद बीवी मुझे मिल गई है। वो कहने लगी मेरी मानिंद दुल्हा मुझे मिल गया। उन्हां दी कम्युनिकेशन शुरू हो गई। जनाब सारी राती बह के गल्लां करदे रहे, तेनू ती पतांदे, तू की ताना थाना चाहना है। तो इसमें एक दूसरे की मानिंद बनना और फिटिंगनेस, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इसमें टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है। शौहरों बीवियों, अपनी शादी पर मेहनत करने से ना घबराओ और ना थको। मैरिज जो है ये हार्ड वर्क है, शादी एक मुश्किल काम है, लेकिन जब हम मेहनत इसमें करते हैं, वफादार रहते हैं, और ये दोनों की जिम्मेदारी है। होता क्या है, बीवी ने अजे गल अद्धी कीती है तो बंदा कहता मैनू पता चल गया, तू कहन नहीं है, मैनू समझ आ गई है। वो कहती है मैनू गल ते पूरी कर लैन दो। इसी तरह से कई दफा शौहर के ज़हन में कोई बात होती है और बीवी उसे वो मुकम्मल ही नहीं करने देती। उसके बाद लिखा है आयत नंबर 21 में, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया। इंसानी तारीख दी पहली सर्जरी, पहला ऑपरेशन खुदा ने कीता है, और इस ऑपरेशन च खुदा ने आदम ते गहरी नींद भेजी। जिवें अज साडा ऑपरेशन होए ना ते डॉक्टर कोई टीका लांदा है या कुछ शय सुंघांदे ने तो मरीज जो है वो बेहोश हो जाता है, सो जाता है। तो खुदा ने भी आदम पर नींद भेजी और वो सो गया, और उसकी पसलियों में से, उसकी साइड में से एक को निकाला और उसकी जगह गोश्त भरा, और उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। संडे स्कूल च टीचर बच्चियां नू सबक सिखा रही सी
تے انہیں سکھایا کہ جیڑی بیوی ہے عورت ہے او مرد دی پسلی تو او دی سائیڈ تو کٹی گئی. تے 6 سال دا منا بڑی غور نال یہ سن رہا سی. وہ گھر آیا تے لیٹ گیا. او دی ماما نے پوچھا کی گل ہے؟ کہندا ماما میری سائیڈ چ درد ہون ڈئی ہے, مینوں ڈر لگن ڈیا خدا میری بیوی کڈن والا ہے. کلیسیائی اصلاح کار مارٹن لوتھر نے اس تعلق سے بڑی خوبصورت بات کہی. کئی لوگ اس کو مقدس اگسٹین سے بھی منسوب کرتے ہیں. مارٹن لوتھر نے کہا خدا نے عورت کو مرد کے پاؤں سے نہیں نکالا تاکہ مرد اسے کچلے نہ. ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں نا کہ عورت جیڑی ہے اے مرد دے پیر دی جُتی ہے, اے جہالت ہے, اے جہالت ہے. کلام چتے لکھا کہ امثال دی کتاب چ نیک عورت اپنے شوہر کے سر کا تاج ہے. پھر امثال کی کتاب میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا. سو بیوی اپنے شوہر کے سر کا تاج اور اس کے لیے خدا کا تحفہ, خدا کا گفٹ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی جہالت ہے کہ لوگ کہتے ہیں عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہے. ہرگز کلام ایسی تعلیم نہیں دیتا. پھر مارٹن لوتھر نے اور اگسٹین نے بھی شاید بیان کیا کہ نہ تو پاؤں سے نکالا تاکہ مرد عورت پر حکومت نہ کرے, اور نہ ہی عورت کو مرد کے سر سے نکالا تاکہ عورت مرد پر حکومت نہ کرے. 24 گھنٹے او دے سر تے سوار نہ رہے, بلکہ خدا نے عورت کو مرد کی پسلی سے سائیڈ سے نکالا تاکہ وہ دونوں زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. جو سائیڈ ہے, پسلی ہے, یہ دل کے قریب ہے. مرد اپنی بیوی سے پیار کرے, مرد اپنی بیوی کی حفاظت کرے, اور وہ دونوں زندگی بھر سائیڈ بائی سائیڈ, پہلو با پہلو ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں. سو زیلوتیس اور عائشہ, آپ میں سے دونوں نے ایک دوسرے پر روب نہیں جمانا, ایک دوسرے پر حکمرانی کرنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھنا ہے. اور لکھا ہے کہ خدا کسے نے کیا, اے ویسے لطیف ہے, کسے نے کیا ہے بیبیاں انیاں ڈنگیاں کیوں دیاں نے, انہوں نے سمجھنا اتنا کیوں مشکل ہے. انہوں نے کیا کیونکہ جڑی پسلی ہے نا, پسلی والی ہڈی بھی ڈنگی ہوندی ہے. لیکن عورت میرا خیال ہے ٹیڑھی نہیں ہوتی, بلکہ کلام میں لکھا ہے خدا نے عورت کو نازک ظرف, ایک نازک حساس برتن, حساس شخصیت بنایا ہے. اور مرد اگر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوش رہے, اس کی بیوی صحت مند رہے, اور اس کی بیوی جو ہے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال کر رکھے, تو مرد پھر اپنی بیوی کا خیال رکھے. مرد کئی دفعہ بچیاں نال بڑا پیار کرتا ہے,
لیکن یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ان کی شخصیت صحت مند، مضبوط، پر اعتماد اور لائق ہو، تو پھر اے شوہرو اپنے بچوں کی ماں سے محبت رکھو۔ جب تم بچوں کی ماں سے محبت رکھو گے تو اس کا اثر بچوں پر بھی ہوگا، بچے خوش رہیں گے، بچے صحت مند رہیں گے، بچے مضبوط ہوں گے، بچے پر اعتماد ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب خدا عورت کو آدم کے پاس لایا تو آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ عبرانی زبان میں آیت نمبر 23 ایک نظم ہے، ایک شاعری ہے۔ آدم پہلا کلا رہندا سی، خدا نے ویکھیا کہ ایدہ کلا رہنا ٹھیک نہیں، جدوں خدا نے او دی طرح دی ایک مددگار انہوں بنا کے دتی، انہیں انہوں ویکھیا تے آش کر کے جناب شیر تے غزلاں تے نظمہ سٹن ڈیا پیا۔ اس نے کہا یہ عبرانی زبان میں شاعری ہے کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ مرد نر ہے اور عورت ناری ہے۔ مرد عبرانی میں عش ہے اور اس کی بیوی عشا ہے، اور وہ کہتا دیکھیں وہ دونوں ایک ہیں، ہڈی میں سے ہڈی، گوشت میں سے گوشت، خدا نے انہیں اکٹھا کیا ہے۔ اور پھر آیت 24 بیان کرتی ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہاں بڑی اہم بات ہے، لکھا مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ اس زمانے کا کلچر ہمارے کلچر جیسا ہی تھا کہ جو بیوی تھی وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑتی اور اپنے شوہر کے گھر میں جا کر رہتی، لیکن خدا نے اس کلچر کے برخلاف یہ کہا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ آج بھی پاکستان میں لڑکی اپنا گھر چھوڑتی ہے، لیکن کلام کی تعلیم یہ ہے کہ مرد اور عورت شادی کے بعد بطور شوہر اور بیوی ایک نیا خاندان، ایک الگ خاندان بن جاتے ہیں۔ اور میں یہاں بزرگ والدین کو چیلنج دوں گا کہ اگر آپ کے مالی حالات اجازت دیں اور آپ کے پاس کوئی علیحدہ گھر ہو، اپنا ہو یا کرائے پر، اور آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی بیوی کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی، تو جھگڑا اور لڑائی کرنے کی بجائے ان کو علیحدہ گھر لے دیں۔ شادی کے بعد وہ اب ایک نیا اور علیحدہ خاندان ہے۔ ساڈے گھراں چ بہت دفعہ لڑائی ہوندی ہی جوائنٹ فیملی سسٹم دی وجہ نال، مشترکہ خاندانی نظام،
ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, اور پھر بہتر ہے کہ آپ روز لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے خاموشی سے علیحدہ ہو جائیں۔ میرے خیال میں بہت سے خاندان علیحدہ علیحدہ رہنا شروع کر دیں اگر ان کے پاس روپے پیسے کا مسئلہ نہ ہو۔ کئی دفعہ رہنا نہیں کٹھا چاہتے ہیں، پر علیحدہ کرایہ دینا، نوی جگہ تے جا کے گزارا کرنا مشکل لگتا ہے۔ کلام کے مطابق دلہا اور دلہن کا شادی کے بعد ماں باپ سے علیحدہ رہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کی آپس کی محبت بڑھتی ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جو ہے وہ ایک تن ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جسمانی تعلقات، جنسی تعلقات۔ یہاں پر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں بتاتا جاؤں کہ سیکس جو ہے، جنسی تعلق جو ہے، جسمانی رشتہ جو ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے، لیکن یہ گفٹ خدا نے شادی کے رشتے میں شوہر اور بیوی کے لیے رکھا ہے۔ بائبل مقدس نہ تو شادی سے پہلے اور نہ ہی شادی سے باہر جسمانی تعلقات کی اجازت دیتی ہے، مگر شادی کے تعلق میں، بندھن میں رہ کر خدا نے یہ نعمت شوہر اور بیوی کو بخشی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، وہ اولاد پیدا کریں، اور ان کا جسمانی طور پر ایک بدن بننا، ایک تن ہونا، ان کی جذباتی، روحانی اور ذہنی ہم آہنگی اور جو ہے یگانگت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگرچہ ان کے بدن علیحدہ علیحدہ ہیں، مگر شادی کے رشتے میں داخل ہونے کے بعد اب وہ ایک ہو گئے ہیں، قانونی طور پر، جذباتی طور پر، مالی طور پر، روحانی طور پر، خاندانی طور پر، عملی طور پر انہیں ایک ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ رشتہ اس قدر مقدس اور قیمتی اور پاک ہے کہ پرانے عہد نامے میں قوم اسرائیل اور یہوہ خدا کے درمیان رشتے کو شوہر اور بیوی کا رشتہ قرار دیا گیا۔ خدا کو قوم اسرائیل کا شوہر اور اسرائیلی قوم کو خدا کی بیوی قرار دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو ہوشیہ کی کتاب میں ملے گا، اور نئے عہد نامے میں افسس کی کلیسیا کے نام خط میں، افسیوں کے نام جو خط ہے، اس میں یسوع مسیح کو دلہا اور کلیسیا کو دلہن قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسا مقدس اور قیمتی رشتہ ہے۔ اس لیے زیلوتیس اور عائشہ، خدا نے جب آپ کو اس بندھن میں باندھا ہے، یہاں پر باقی جو جوڑے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک مقدس، قیمتی اور پاک رشتہ ہے، جس میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے، ایک دوسرے کا مددگار ہونا ہے، اور
صحت اور تندرستی میں، غربت اور خوشحالی میں، بیماری میں یا اچھی صحت میں، طوفان میں یا آندھی میں، برکت میں یا زحمت میں، ہر حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ اس عہد کو نبھاتے ہوئے کھڑے رہنا ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔